نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج رمضان المبارک 1444 ہجری کی 25ویں رات ہے، جس میں ہم سوال و جواب کی یہ نشست منعقد کر رہے ہیں۔ احباب کی طرف سے چند سوالات جو کہ 23ویں رات تک مجھ سے تک پہنچ چکے تھے، انشاءاللہ ان کے جوابات آج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو موصول ہوا وہ نماز کے اندر صف بندی کے حوالہ سے ہے۔ یہ پہلی صف نماز کی ابھی مکمل نہ ہوئی ہو تو کیا دوسری صف شروع کر دینا جائز ہے؟ اور دوسری چیز کہ ایک ہی صف کے اندر درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ دینا کیا یہ جائز ہے؟ تو انتہائی اختصار کے ساتھ اگر بات کروں تو وہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلی صف مکمل ہوئے بغیر دوسری صف کا آغاز کر دینا، بے شک پہلی میں صرف ایک بندے کی بھی ابھی جگہ ہے تو پہلے اس کو پر کرنا ضروری ہے اور پھر دوسری صف کا آغاز کرنا ہے۔ اگر پہلی مکمل نہیں ہوئی ہے اور دوسری صف کا آغاز کر دیا گیا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح دو صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دینا، یہ ایک صف کے ہی درمیان دو افراد کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دینا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ سنن بھی داود کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔ اب یہاں پر اللہ کا ملانا کیا ہے، اللہ کا کاٹنا کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا ملانا یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا، اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا، اور اللہ کا کاٹنا یہ ہے کہ اللہ اس سے تعلق منقطع کرے گا، وہ رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی شدید تنبیہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی صفوں کو کاٹتا ہے تو اللہ اس کو کاٹتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محرومی والا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم صف بندی کرتے ہوئے نماز کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر پہلی صف کے اندر کسی ایک فرد کی بھی گنجائش ہو، دوسری صف جو ہے وہ نہیں شروع کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کو درست کرو اور خوب مل کے کھڑے ہو، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معجزہ کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ نماز کے دوران آپ مقتدیوں کو، حالانکہ مقتدی پیچھے ہوتے تھے تو آپ مقتدیوں کو دیکھتے تھے۔ یہ نماز کے دوران آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پیچھے بھی آپ کی نظر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم نے اپنی اس معجزہ کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ پیچھے بھی مقتدیوں پر بھی ہوتی تھی۔ یہ معجزانہ طور پر ہے، اور معجزے میں اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہوا کرتا ہے، یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، صفوں کو درست کیا کرو اور خوب مل کے کھڑے ہوا کرو۔ گزشتہ دنوں کچھ حالات ایسے ہوئے تھے کہ کرونا کی وجہ سے صفوں کے اندر وہ فاصلہ پیدا کرنا پڑا، تو وہ ایک مجبوری کے تحت تھا،
لیکن جب ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر سنت یہی ہے کہ خوب مل کے کھڑا ہوا جائے، درمیان میں کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے۔ تو صف کو پورا کیے بغیر دوسری صف شروع کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ایک ہی صف کے اندر درمیان میں کچھ حصہ چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں البتہ نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ جو پیچھے جنہوں نے الگ صف بنا لی ہے، یہ جو فاصلہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہ تو نہیں فتویٰ دیا جا سکتا۔ کراہت ضرور ہے لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ مساجد جس وقت تعمیر کی جاتی ہیں نا، تو اس وقت صفوں کا خاص طور پر خیال رکھ کے تعمیر کی جانی چاہیے ہوتی ہیں، کہ جتنی ہم جو ہے وہ حال کی چوڑائی رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر صفوں کی ترتیب کیا بنے گی، اس کو اس وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ایک صف جو ہے وہ 4 فٹ کے لیے 4 فٹ جو ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام نے محراب میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، لیکن محراب کے مکمل اندر نہیں کھڑے ہونا ہوتا، اس کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ محراب سے پیچھے ہونی چاہیے۔ سجدے میں وہ بے شک اس کا جسم کا آدھا حصہ محراب کے اندر چلا جائے گا، لیکن مسنون اور مستحب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ پہلی صف کے آخری نمازی تک کی بھی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہو۔ پہلی صف کا جو دونوں طرف آخری نمازی ہے وہ بھی دیکھے امام کی طرف تو اس کی نظر پڑ جائے، وہ چھپا ہوا نہ ہو امام۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کئی علماء بھی یہ بات ذکر کر دیتے ہیں کہ جی محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے، یہ بات اصل میں اس محراب کے حوالہ سے نہیں ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ایک کمرے کے اندر حضرت مریم کو ٹھہرایا گیا تھا، بیت المقدس کا وہ ایک کمرہ تھا، تو اس کمرے کو قرآن حکیم نے محراب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ جب بھی وہ محراب میں جاتے تھے تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پاتے تھے۔ تو وہ محراب سے مراد حجرہ ہے، وہ یہ والا نہیں ہے کہ جس میں نماز کھڑی کی جاتی ہے۔ تو وہ جو حجرہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر یہاں پر جو کہ ہمارے والد صاحب کا حجرہ اور اب یہ قاری صاحب کے جو پیچھے حجرے ہیں، تو یہ مسجد سے باہر ہیں۔ تو المحراب جو فقہاء نے لکھا تھا نا کہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ حجرہ مسجد سے باہر ہونا تھا، اس سے یہ والا نماز والا محراب جو ہے یہ باہر ہونا نہیں تھا۔ لیکن کئیوں نے اس کو سمجھ کے آگے یہ بات چلانی شروع کر دی کہ یہ محراب جو ہے یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ محراب مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن امام کے پورا محراب کے اندر کھڑے نہ ہونے کی وجہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے اس نے پورا اس میں نہیں کھڑا ہونا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ مستحب یہ ہے کہ پہلی صف کا دونوں طرف کا جو آخری نمازی ہے اس کی نظر بھی امام تک پہنچتی ہو، وہ امام کو دیکھتا ہو، تو اس لیے امام نے تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو جب امام نے پیچھے کھڑا ہونا ہے تو گویا کہ حال جو بنانا ہے، مثال کے طور پر آپ حال کے اندر 4 صفیں جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں، تو 4 فٹ کی ایک صف ہوتی ہے، تو 16 فٹ تو ہو گئے نا یہ والے، لیکن امام نے بھی پیچھے کھڑا ہونا ہے، اس لیے کم از کم 1 فٹ آگے جو ہے وہ جگہ ہونی چاہیے تاکہ امام جو ہے وہ محراب سے پیچھے حال کے اندر کھڑا ہو۔ تو 16 فٹ کے ساتھ یہ 17 فٹ ہو گیا۔ لیکن ایک چیز کا اور بھی خیال کرنا چاہیے، جو سب سے پچھلی صف ہے اگر وہ بالکل دیوار کے ساتھ ہے تو وہ رکوع کرنے میں دقت پیدا کر دیتی ہے، اور مزید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے پھر بندے کا گزرنا محال ہو جاتا ہے، کوئی بندہ پیچھے سے گزر نہیں سکتا ہے۔ اب ہوتا کئی دفعہ یہ ہے کہ مسجد کے جو حال ہے نا اس کا دروازہ ہے صرف ایک، اب دروازہ درمیان میں ہے، دروازہ تو سائڈ پہ نہیں ہوتا، وہ محراب کی سیدھ میں درمیان میں ہوتا ہے اگر ایک ہو، اگر 2-3 ہے تو چلو کچھ سائڈ پر بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر چھوٹی مساجد میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جو کہ درمیان میں ہوتا ہے۔
جب وہ درمیان میں ہوتا ہے، جس وقت معاملہ پچھلی صف تک پہنچتا ہے نا، اب پچھلی صف میں سب سے پہلے مسنون تو یہی ہے کہ امام کے پیچھے سے صف شروع کی جائے۔ اب اگر صف بنی ہوئی ہے بالکل ہی دیوار کے ساتھ، اور اس جگہ پر بندہ آ کے پہلے کھڑا ہو گیا، 2-3 بندے کھڑے ہو گئے، دروازے والی جگہ تو مکمل ہو گئی، اب سائڈوں پر کوئی بندہ جا نہیں سکتا۔ ایسی صورتحال اگر کسی مسجد میں ایسی بے احتیاطی موجود ہو کہ وہاں پر صف جو پچھلی ہے وہ بالکل ہی پیچھے ہے، پیچھے اور کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ بندے جو آخری صف میں آئیں تو پھر وہ سائڈوں کی طرف چلے جائیں، درمیان میں شروع کرنے کی بجائے سائڈوں پہ چلے جائیں۔ لیکن یہ بہرحال مسجد بناتے ہوئے احساس کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک مکروہ عمل ہوگا، یہ عمل ہمیشہ کے لیے اس مسجد کے اندر ایک مکروہ عمل ہوگا کہ جس میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ پیچھے جگہ رکھی جائے۔ تو پیچھے اتنی جگہ رکھی جانی چاہیے کہ درمیان میں سے صف شروع کرنا جو کہ مستحب ہے کہ امام کے پیچھے پہلا بندہ کھڑا ہو اور پھر دائیں بائیں دائیں بائیں ہوتے ہوئے ساری صف کو مکمل کریں، تو وہ چیز جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ تو پچھلی صف کے پیچھے بھی اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ پیچھے سے لوگ گزر جائیں، سائڈوں پر پہنچ جائیں۔ تو اصل میں تو اگر ایک 4 صفیں ہیں، 16 فٹ، تو یہ کم از کم 1 فٹ آگے اور کم از کم 2 فٹ پیچھے بھی رکھنی چاہیے جگہ، تو یہ 19 فٹ کا پھر وہ حال ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ 16 فٹ کے اندر صفیں آئیں گی اور پیچھے بھی کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے وہ گزرنے کی بہرحال بچ جانی چاہیے۔ تو بہرحال ترتیب جو ہے وہ بھی میں نے اس کے ضمن میں عرض کر دی ہے کہ ہر نئی صف بنانے میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا مقتدی ایک نئی صف شروع کر رہا ہے وہ امام کی سیدھ میں پیچھے کھڑا ہو، پھر اس کے دائیں طرف کھڑا ہو بندہ، پھر جو ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہو، جس طرف جو ہے وہ کہ نیا بندہ آ کے دیکھے کہ جس طرف جگہ خالی ہے اس سائڈ پہ کھڑا ہو۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف جو ہے وہ مجمع زیادہ ہو جاتا ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ تھوڑی جگہ ملی جاتی ہے اور وہ زیادہ جگہ خالی رہتی ہے، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے، دائیں اور بائیں طرف ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا سوال نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالہ سے ہے۔ اس حوالہ سے بہت زیادہ بے احتیاطی بھی کی جاتی ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک بھی انتظار کرتا رہے۔ اب 40 سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ 40 دن مراد ہے، بعض نے کہا کہ 40 مہینے مراد ہے، بعض نے کہا کہ 40 سال مراد ہے، کہ 40 سال بھی اس کو انتظار کرنا پڑے نا تو وہ انتظار کرے، وہ آگے سے نہ گزرے اگر اس کو اس کا گناہ کا اندازہ ہو جائے۔ اور اس میں زیادہ تر محدثین نے 40 سال ہی مراد لیے ہیں، کیونکہ ایک اور روایت کے اندر 100 سال کا لفظ بھی موجود ہے، اس میں سال کا لفظ ساتھ موجود ہے، اگرچہ اس کی روایت کے اندر کسی حد تک ضعف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں 100 سال کا لفظ بھی موجود ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا کسی کو گناہ معلوم ہو جائے تو اس کو 100 سال بھی رکنا پڑے نا تو وہ رک جائے، وہ آگے سے نہ گزرے۔ تو یہ کتنی شدید تنبیہ ہے۔ تو بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنا انتہائی غلط چیز ہے، اس سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز لوگوں میں یہ بھی معروف ہوئی ہوتی ہے کہ 2 صف چھوڑ کے آگے سے گزر جائیں یا 3 صف چھوڑ کے آگے سے گزر جائیں، وہ مسئلہ عام مساجد کے لیے نہیں ہے۔ عام مساجد کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ اس مسجد کے لیے ہوتا ہے کہ جس کی چوڑائی بھی کم از کم 40 شرعی گز ہو اور لمبائی بھی کم از کم 40 شرعی گز ہو۔ 50 اور 60 کی بھی روایات ہیں، لیکن بہرحال زیادہ اختیار 40 کی روایت کو کیا گیا ہے۔ 40 شرعی گز، شرعی گز جو ہوتا ہے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 40 شرعی گز جو ہے تو وہ 60 فٹ بنے گا۔ تو کم از کم مسجد جو ہے وہ 60 فٹ چوڑی ہو، 60 فٹ جو ہے وہ لمبی ہو۔ اس مسجد میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے تو آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ اس کی جو فقہا کے ہاں تعبیر ہے نا، وہ تعبیر یہ ہے
کہ اتنا آگے سے گزر سکتا ہے کہ نمازی جو ہے اس نے اگر اپنی آنکھیں اپنے سجدے کے مقام پہ رکھی ہوئی ہیں تو سامنے سے وہ گزرتا جو ہے نا وہ اس کو نظر نہ آئے۔ اب اس کا آگے اندازہ باز نے کہا کہ آگے 2 صفحے چھوڑ کے آگے سے گزرے گا تو تب وہ نمازی کو نظر نہیں آئے گا، کسی نے کہا کہ نہیں 3 صفحے چھوڑ کے آگے سے گزرے گا تو تب وہ نمازی کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے یہ 2 یا 3 صفوں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے نے اپنی نگاہ سجدے کے مقام پر جھکائی ہوئی ہے تو اس کو وہ بندہ آگے سے گزرتا نظر نہ آئے، اتنا فاصلہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ صرف بڑی مساجد جو 60 فٹ چوڑائی اور 60 فٹ لمبائی، ہمارے قلعہ دار سنگھ میں ہماری یہ مسجد جو ہے نا یہ تو اس تعریف پر پوری اترتی ہے کہ اس کی چوڑائی لمبائی جو ہے وہ 60 فٹ سے زیادہ ہے، لیکن اکثر مساجد جو ہیں ان کی چوڑائی لمبائی 60 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹی مساجد ہوتی ہیں، تو ان کے اندر یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا کہ 2 صفحے یا 3 صفحے چھوڑ کے تو آگے سے گزر جائیں۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک معاملہ ہے کہ حرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سامنے سے بھی بندے گزر رہے ہوتے ہیں۔ حرم کے حوالہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے طواف کرنے والے، طواف کرنے والوں کا نمازیوں کے آگے سے گزرنا، اس کے اندر قطعاً کوئی کراہت والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی خلاف اولا ہونے والا معاملہ ہے، نہ ہی کوئی قراءت ہونے والا یہ مکروہ ہونے والا معاملہ ہے، کیونکہ طواف جو ہے نا یہ بھی نماز کے قائم مقام ہے۔ تو یہ یوں ہی ہے کہ آگے جو طواف کر رہے ہیں نا تو وہ بھی گویا کہ ایک نماز میں ہے، تو وہ نمازی کے آگے نمازی ہے، وہ آگے سے گزرنے والا نہیں ہے، وہ یوں سمجھے کہ وہ نمازی کے آگے نمازی ہے۔ تو طواف کرنے والے جو ہیں وہ آگے سے گزرتے ہیں، اس میں تو کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی خلاف اولا یا مکروہ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو طواف والے نہیں ہیں ان کے لیے اصل اصول تو یہی ہے کہ جو بڑی مساجد والا اصول ہے کہ اتنے فاصلے سے گزریں کہ نمازی کی نظر اگر سجدہ گاہ پر ہے تو وہ نمازی کو نظر نہ آئے، اصل اصول تو یہی ہے۔ لیکن وہاں پر رش اتنا ہوتا ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کہ وہاں پر اتنے فاصلے تک آگے کوئی بھی نہ ہو، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پر تو افراد کی اتنی کثرت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ علماء نے کہا کہ گنجائش بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو حرمین کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر، لیکن وہاں پر بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر اس سے اجتناب ممکن ہو تو یہ اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ گزرنے کی اجازت دے دی گئی لیکن اس کے باوجود اس کو خلاف اولا کم از کم سب ہی لکھتے ہیں کہ ہے خلاف اولا، اولا یہی ہے کہ نہ آگے سے گزرا جائے۔ بعض نے تو پھر بھی اس کو مکروہ کا کہا ہے، لیکن وہاں پر جتنا رش ہوتا ہے مکروہ کے درجے میں تو اس کو پہنچانا مشکل ہے، لیکن خلاف اولا بہرحال اس کو تقریباً ہر عالم نے ہی کہا، جس نے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے وہ اس کو خلاف اولا تو قرار دیتے ہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور چیز، اس کو آپ اسی سوال کا حصہ سمجھ لیں یا ایک الگ مستقل سوال سمجھ لیں۔ سترہ رکھا جاتا ہے نماز کے آگے کہ اس سترے کے آگے سے گزر جائیں تو پھر حرج نہیں ہوتی، لیکن یہ جو سترہ بنایا جاتا ہے نا اس میں بھی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل فلا یضرک من مر بین یدیک، جب تو اپنے آگے کوئی اتنی چیز رکھ لے جتنی کجاوے کی پچھلی کاٹھی ہوتی ہے، پچھلا حصہ ہوتا ہے، اتنی چیز اگر تو اپنے آگے رکھ لے تو پھر تیرے آگے سے کوئی گزرے تو تجھے کوئی نقصان نہیں، یعنی تیری نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔
اب یہ جو کجاوے کا پچھلا حصہ ہے تو اس کی اونچائی 1 شرعی گز کی ہوتی ہے، یعنی 1.5 فٹ کی۔ ہماری کئی مساجد کے اندر سترے بنائے جاتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی لوگ سترے کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز آگے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ اکثر پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ سترہ کی اونچائی جو ہے وہ کم از کم 1.5 فٹ ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم جو سترہ ہے وہ شرعی طور پر کوئی سترہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خط بس کھینچ کے بھی تو آگے سے گزر جائے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ جو صحیح روایت ہے تو اس میں مؤخرۃ الرحل کا لفظ ہے کہ کجاوے کا پچھلا حصہ، تو کجاوے کے پچھلے حصے کی مقدار سے کم جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس سے کم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہو۔ تو اس لیے جو سترہ بنانا ہے، جس چیز کو بھی آپ سترے کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہیں آگے، تو وہ 1.5 فٹ اونچی کم از کم ہونی چاہیے، تب وہ سترہ بن سکے گی۔ اس سے ہٹ کے وہ سترہ نہیں بنے گی۔ دوسری بات، سترہ جو ہوتا ہے نا وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ ذرا یہ تھوڑا ادھر قریب کریں میرے پیڑا۔ ہاں جی، دیکھیں یہ پیڑا یا کرسی یوں کر کے رکھ دیتے ہیں، اس جگہ کی سیدھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آگے نیچے سے تو جگہ خالی ہے، یہ کوئی سترہ نہیں بنتا۔ ہاں البتہ اس کا پایا جو ہے یہ اپنے آگے رکھیں، یہ پایا رکھیں، لیکن یہ تو پیڑے کا تو 1.5 فٹ سے کم ہے۔ کرسی کا چلو جو ہے وہ پچھلا پایا جو ہے وہ کرسی کے ساتھ ٹیک والا حصہ بھی شامل کر کے وہ 1.5 فٹ سے زیادہ بن جاتا ہے۔ تو کرسی کو اس طرح رکھیں کہ اس کا پایا آپ کے آگے ہو، نہ کہ درمیان کا حصہ جو ہے وہ آپ کے آگے ہو۔ اور کئی دفعہ تو ہمارے جو ہے نا مساجد کے اندر کوئی بیچارہ صحیح عمل کر بھی رہا ہو نا تو لوگ اپنے اجتہاد کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ خود میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے آگے کرسی کو رکھا یوں ٹیڑھا کر کے، اب بندہ آیا جناب آگے سے گزرنے لگا، او خو جی ٹیڑھی پہ یہ انہیں اینج کر کے تو پھر اگو گزریا۔ بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو یہ اجتہاد کرتا؟ پھر یہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ یہ واقعہ پیش ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو ٹیڑھا رکھا ہے کہ میرے آگے اس کا پایا رہے، لیکن وہ جناب سیدھا کر کے تو باقاعدہ آگے سے گزرے۔ تو یہ اس طرح کے اجتہاد اپنے پاس سے نہیں کرتے رہنا چاہیے، تو صحیح پہلے مسئلہ معلوم ہو تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو سترہ ہے یہ زمین سے لگا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، مساجد کے اندر باقاعدہ لکڑی کے سترے بنائے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ جو بنائے ہوئے دیکھے ہیں نا ان کا ادھر ایک پایا ہوتا ہے، ادھر ایک پایا ہوتا ہے، درمیان میں سیدھی درز باقی ہوتی ہے، تو وہ زمین سے لگا تو نہیں ہوتا، وہ بھی سترے کا کام نہیں دیتا۔ بھائی جس جگہ پر نمازی ہے اس کے آگے سے حصہ زمین پر لگا ہونا لازم ہے۔ اگر لگا ہوا نہیں ہے، بے شک وہ آدھے انچ کا ہی خلا ہے نا، اس کے اوپر لکڑی بے شک 10 فٹ بھی رکھ دی ہے نا، نیچے اگر آدھے انچ کا بھی خلا ہے نا وہ سترہ کوئی نہیں بنا۔ سترہ تبھی بنے گا کہ وہ زمین سے لگا ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ ایک مسئلہ جی وہ میں ذکر کرنے لگا، چوڑائی جو ہے سترہ کی وہ 1 انگلی کی چوڑائی کے برابر بھی ہو جائے تو کافی ہے۔ اونچائی جو ہے وہ 1.5 فٹ، لیکن چوڑائی جو ہے وہ زیادہ رکھنی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، سترہ جو ہے یہ عین ناک کی سیدھ میں آگے نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا سا دائیں یا تھوڑا سا بائیں، دائیں آنکھ کی سیدھ میں یا بائیں آنکھ کی سیدھ میں، زیادہ اولا یہ ہے کہ دائیں آنکھ کی سیدھ میں ہونا چاہیے، بالکل ناک کی سیدھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آگے سے گزرنے لگا ہے، اس کے پاس ایک لاٹھی موجود ہے، وہ لاٹھی کو باقاعدہ ایسے ٹکا دے، بے شک ہاتھ سے اس نے آگے سے پکڑی ہوئی ہے اوپر سے، اور لاٹھی کو ٹکا کے تو ایسے گزر جائے، سترہ اس نے بنا لیا ہے، وہ گزر سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو لاٹھی کو ایسے آگے لٹکائے آگے سے گزر رہا ہے، وہ زمین سے نہیں لگی ہوئی، اس کو ٹکایا نہیں ہوا، تو وہ سترہ نہیں بنے گی۔ اس کو باقاعدہ زمین کے اوپر ٹکائے، بے شک اوپر سے ہاتھ سے پکڑا بھی ہو، لیکن زمین کے اوپر اگر ٹک گئی ہے تو پھر وہ سترہ بن جائے گی۔ اس کے آگے سے ادھر سے گزر کے تو پھر وہ لاٹھی کو آگے لے جائے بے شک۔ اچھا جی،
امام کا سترہ جو ہوتا ہے وہ پوری نماز کے لیے، پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میدان وغیرہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو لازم نہیں کہ پوری صف کے آگے جو ہے وہ سترہ ہو، صرف امام کے آگے سترہ ہو نا تو پوری نماز نمازیوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، ساری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس حوالہ سے اس میں بڑی خرابی کی جاتی ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ نماز میں بعد میں آ کے ملے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ایک آدھ رکعت رہ رہی ہوتی ہے، اب آگے جو ہیں وہ سلام پھیر کے کئیوں کو جلدی ہوتی ہے جانے کی، وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ پیچھے نمازی ہیں۔ اس میں اگر ایک نمازی کی بالکل سیدھ میں آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کا کسی بھی طرف سے دائیں یا بائیں کسی بھی طرف سے اٹھ کے جانا جائز ہے، لیکن یہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، چلو اگر بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کئی یہ کرتے ہیں بیٹھ کے انتظار کرنے کی بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے رخ بھی اپنا نمازی کی طرف کر لیتے ہیں۔ بھائی تو کون اپنے آپ کو سجدہ کروانے کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا آگے؟ تو یہ انتہائی غلط چیز ہے، یہ تو شرک کا شائبہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ وہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سلام پھیرتا ہے تو اس وقت تک وہ رخ بھی ادھر پیچھے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ انتہائی مکروہ عمل ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا۔ یا تو اگر انتظار کرنا ہے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہو ٹھیک ہے، لیکن انتظار کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نمازی کے بالکل آگے بیٹھے ہیں، آپ دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی جس طرف سے آپ زیادہ قریب ہیں، اگر بالکل سیدھ میں ہیں تو دونوں طرف سے آپ نکل سکتے ہیں، اگر آپ اس کے نسبتاً تھوڑا سا دائیں ہیں تو دائیں طرف سے نکل جائیں، اگر نسبتاً تھوڑا سا بائیں ہیں تو بائیں طرف سے نکل جائیں، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کے اور خاص طور پر پیچھے رخ کر کے انتظار کرنا تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ جی نہیں، ہاتھ سے روکنا نہیں چاہیے نماز، اگر جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے کوئی آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا وغیرہ نہیں ہے، وہ اس کو خیال کرنا چاہیے، اس نمازی کو اپنے نماز میں خلل نہیں ڈالنا۔ اچھا جی، اگلا سوال جو آیا ہے وہ کرسی پر نماز کے حوالہ سے ہے۔ کرسی پر نماز کے حوالہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ایک بندہ رکوع اور سجدے کے اوپر صحیح طرح قادر ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ کے تو وہ پورا سجدہ کر سکتا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ کرسی پر نماز وہی پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ جو بیٹھ کے اگر پڑھے تو پورا سجدہ اس سے نہیں ہو پاتا تو وہ کرسی پر پڑھ سکتا ہے، جو بیٹھ کر پورا سجدہ صحیح کر سکتا ہوتا ہے وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ چیز سب سے پہلے مد نظر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، پھر نماز بعض اوقات باجماعت ہے اور بعض اوقات انفرادی ہے۔ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے کرسی جو ہے بعض لوگ اس کے اگلے پائے جو ہیں نا وہ ایسے صف کے ساتھ ملاتے ہیں کہ ہمارے پاؤں باقی مقتدیوں کی سیدھ میں آ جائیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ عملی طور پر پاؤں سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ وہ تو ساری لائن کی سیدھ میں ہے، لیکن وجود کا سارا باقی حصہ جو ہے وہ لائن سے پیچھے ہے، تو سارا وجود جو ہے وہ ظاہر بات ہے وجود کا زیادہ حصہ اور جو اصل حصہ ہے وجود کا تو وہ تو لائن سے پیچھے رہ گیا، اور یہ صرف پاؤں جو ہے وہ ملا کے کھڑا ہو گیا تو یہ درست نہیں ہے، یہ ادھر بیٹھ گیا۔ تو دوسرا یہ کہ اس سے پچھلی جو نماز کا پچھلی صف کا پچھلا یہ مقتدی ہے تو اس کے لیے بھی خلل بن جائے گا، کیونکہ یہ پیچھے کرسی رکھ کے بیٹھا ہے اور پیچھے کون سجدہ کر سکے گا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کرسی کا یا پیڑے وغیرہ کا جو پچھلا پایا ہے وہ مقتدیوں کی ایڑی کے پچھلے حصے کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور خرابی یہ کی جاتی ہے کہ باجماعت نماز کے اندر کرسی یا پیڑا رکھا گیا، ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں قیام کر سکتا ہوں، رکوع سجدے کے لیے مجھے یا بیٹھنے کے لیے تشہد بیٹھنے کے لیے مجھے پیڑا یا کرسی چاہیے، تو وہ کھڑے ہو جاتا ہے، قیام کر لیتا ہے، اور رکوع کے وقت میں آ کے وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں اس کے لیے قیام فرض نہیں رہتا، جو بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے
قیام اس کے اوپر فرض نہیں رہتا۔ فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، فتاوی قاضی خان میں بھی لکھی ہے، فتاوی شامیہ رد المختار جو کہ در مختار کی شرح ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ نیٹ کے اوپر جامعہ فاروقیہ کے فتویٰ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جامعہ اشرفیہ کے فتویٰ کے اوپر اندر بھی یہ بات موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ سجدے کے اوپر قادر نہیں تو قیام فرض اس کے لیے نہیں رہتا۔ اب ایک آدمی جو سجدے پر قادر نہیں ہے، کرسی پر اس نے نماز پڑھنی ہے، تو قیام اس کے اوپر فرض کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے قیام کیا تو اس کا قیام مقتدیوں سے آگے ہوگا نا، کیونکہ کرسی مقتدیوں کی سیدھ میں پڑی ہے، وہ قیام کر رہا ہے تو آگے کر رہا ہے، حالانکہ قیام اس کے اوپر فرض کوئی نہیں رہا تھا۔ صف کا سیدھا رکھنا ہر ایک کے اوپر واجب ہی رہتا ہے، بے شک وہ سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے واجب ہے کہ صف کو سیدھا رکھے۔ تو جو چیز واجب ہے اس کے اوپر وہ اس نے چھوڑ دی، اور جو اس کے اوپر فرض نہیں رہا تھا اس کو اس نے اختیار کر لیا، تو یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اگر قیام جو ہے باجماعت نماز اگر پڑھنی ہے تو پھر قیام بھی بیٹھ کے ہی کرنا ہے، اگر کرسی پہ کرنا ہے پھر کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ وہ صف کے اندر خرابی ہے۔ ہاں اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قیام کرنے پر قادر ہوں تو وہ قیام کر سکتا ہے، لیکن فقہا نے اس کو بھی خلاف اولا لکھا ہے۔ فقہا نے یہی لکھا ہے، یہ جو میں نے سارے حوالے دیے ہیں، کہ اگر کوئی قیام کے اوپر قادر نہیں ہے تو قیام یہ سجدے کے اوپر قادر نہیں ہے تو اس کا قیام کرنا خلاف اولا ہے، اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا مسئلے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر پڑھے وہ زیادہ اولا ہے، اگرچہ وہ کھڑا ہو بھی سکتا ہے پھر بھی بیٹھ کے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، صرف سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر بھی قیام اور رکوع جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہ کرے، پھر بھی بیٹھ کے کرنا اولا ہے اس کے لیے جو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جائز ہے کہ اگر اکیلے پڑھ رہے تو وہ کھڑے ہو کے قیام کر لے، لیکن خلاف اولا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جس وقت ہم نے بیٹھ کے کرسی پر نماز پڑھنی ہے، رکوع اور سجدہ کی جو کیفیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ رکوع میں سر کو جھکانا ہے، سجدے میں بھی سر کو جھکانا ہے۔ اب بعض اوقات ضعف اور لاغری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ صرف سر کو تو جھکا سکتا ہے تھوڑا، لیکن کندھے تک بھی ہلانے کی بیچارے میں ہمت نہیں ہے، اس نے صرف سر کا ہی اشارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بس رکوع میں ذرا تھوڑا سا کم اشارہ کرے اور سجدے میں ذرا زیادہ کر لے۔ لیکن جو بہرحال اپنے آپ کو آگے جھکا سکتا ہے تو جھکانے کی نوعیت بھی کتنا آگے جھکا سکتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو 45 درجے سے بھی زیادہ نیچے تک لے جا سکتا ہے، اتنا جھک سکتا ہے، تو پھر اس کا رکوع 45 درجے پہ ہونا چاہیے اور سجدہ 45 درجے سے نیچے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی ہمت نہیں کہ 45 درجے تک اپنے آپ کو جھکا سکے تو پھر جتنا بھی ہو سکے بہرحال یہ ہے کہ رکوع میں تھوڑا سا کم جھکانا ہے، سجدے میں اپنے آپ کو زیادہ جھکانا ہے۔ رکوع کے اندر جس وقت ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنے کا مسئلہ ہے، تو جس وقت کرسی پر بھی نماز پڑھے نا تو وہاں پر بھی گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، تاکہ جتنی سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ تو ہو نا۔ تو رکوع میں جب کھڑے ہو کر عمل یہی ہے کہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، تو کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی رکوع کے اندر تھوڑا جھکتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑیں۔ سجدے کے اندر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ اپنی رانوں کے اوپر ہی ہاتھ رکھے رہیں، اور ایک ہے کہ ہاتھ تھوڑا سا آگے نکال لیے جائیں۔ لیکن یہاں پر اگرچہ جائز ہے دونوں طرف، دونوں ہاتھ رانوں کے اوپر رہیں تب بھی جائز ہے، رانوں سے آگے نکل جائیں تب بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر نظریات بعض علماء ترجیح دوسری چیز کو دیتے ہیں، بعض پہلی کو۔ میرے نزدیک رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ اولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ سجدے میں زمین پر ہاتھ ٹکانے کا حکم ہوتا ہے۔ اب زمین تو دور ہے، وہاں پر تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ جو گھٹنے ہیں نا، یہ زمین کا خلیفہ بن جاتے ہیں، تو زمین پر نہیں تو زمین کے خلیفہ پر تو ٹک گئے، تو اس لیے کسی حد تک تو سنت ادا ہو گئی۔ اگر آگے کر لیں گے تو یہ تو ہوا میں معلق ہیں، یہ کسی چیز پر ٹکے نہیں ہیں، تو ہاتھ ٹکانے والی سنت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت ہاتھ آگے کیے جاتے ہیں نا تو کوہنی کو ایسے لٹا لیا جاتا ہے، حالانکہ کوہنیوں کو جدا رکھنے کی جو ہے نا وہ حدیث کے اندر صراحت ہے، زمین پر بھی کوہنیاں بچھانی نہیں چاہیے، ٹکانی نہیں چاہیے۔ تو جس وقت یہ آگے کرتے ہیں نا تو کوہنیاں جو ہیں وہ رانوں کے اوپر بچھا لیتے ہیں، تو یہ اس حدیث مبارکہ کی بھی مخالفت ہوتی ہے جس میں کوہنیوں کو بچھانے کی نفی کی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ سجدے کے اندر جس وقت ہم عام نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا سر قبلے کی طرف سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے، ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو آگے کر لیں گے، سر ہم اتنا آگے نہیں کر سکیں گے، تو سجدے والی جو سنت ہے کہ سر سب سے زیادہ قبلے کے قریب ہو، تو یہ سنت جو ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہاں جو بندہ بیچارہ وہ ایسے ہے کہ وہ اتنا سخت مریض ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اپنے کندھوں کو ہلا ہی نہیں سکتا، اس کے تو ہاتھ رانوں پر بھی ہوں گے تو چلو آگے ہوں گے، لیکن وہ تو مجبوری ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اتنا آگے جھکا سکتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے، ہاتھ پیچھے رہ سکتے ہیں، تو وہ ہاتھوں کو خود آگے کر کے تو وہ سر سے آگے کر لے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال سجدے کے اندر ہاتھ رانوں کے اوپر سیدھے رکھنا یہ زیادہ اولا ہے، اگرچہ کوئی اگر آگے نکال لیتا ہے وہ بھی جائز ہے، اس میں حرج کوئی نہیں۔ اور جو رکوع ہے اس کے اندر گھٹنوں کو پکڑنا مناسب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے یا قربانی کی کھالیں ہیں، یعنی جو واجب صدقات ہوتے ہیں وہ یا قربانی کی کھالیں، ان کا مصرف جو ہے کوئی ہسپتال یا ٹرسٹ وغیرہ وہ زیادہ بہتر مصرف ہے یا مدارس کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا، صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ فریضہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو فریضہ کی حیثیت سے ایک چیز رکھتی ہے نا تو اس کے اندر احتیاط انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہے تو پھر اس کے متعلق مسائل کو اچھی طرح سمجھ کے تو اس کے مطابق زکوٰۃ دینی چاہیے، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شریعت نے زکوٰۃ کے باقاعدہ مصارف بھی متعین کیے ہیں۔ جب شریعت نے مصارف کو اچھی طرح متعین کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، تو پھر ان مصارف کا خیال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ عقیدہ کی درستگی یہ بڑی ضروری ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا عقیدہ درست ہونا یہ ضروری ہے، تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف جو بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو صدقات ہوتے ہیں، صدقات سے مراد یہاں پر جو واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور جو اس کے اکٹھا کرنے پر لوگ متعین ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، تو وہ چونکہ اس کے اوپر وقت لگا رہے ہیں، سارا وقت اسی پہ صرف کر رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ وغیرہ وہ بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور لوگوں کے دل پرچانے کے لیے کہ نو مسلم وغیرہ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی قیدی آزاد کروانے میں، والغارمین اور مقروض کے لیے،
وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ تو یہ 8 مصارف جو ہیں یہ قرآن حکیم نے بتلائے ہیں۔ اب تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے اندر متعلمین ہیں یا ہسپتالوں کے اندر مریض ہیں، تو یہ ان 8 مصارف میں موجود کوئی نہیں۔ ہاں البتہ جو غریب متعلمین ہوں گے یا غریب مریض ہوں گے تو فقراء مساکین میں وہ آ جائیں گے، لیکن جو ٹرسٹ یا ہسپتال یا دنیاوی تعلیمی ادارے کہ غریبوں کی ہم نے مفت تعلیم دینی ہے، تو وہ اس کے لیے جو زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ کئی چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہسپتال جی غریبوں کی مدد کے لیے ہے، تو ہسپتال کی تعمیر جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ جائے گی، ڈاکٹروں کی عملے کی تنخواہیں جو ہیں اس کے اوپر بھی لگ جائے گی، حالانکہ ان چیزوں پر زکوٰۃ کوئی نہیں لگتی ہوتی۔ اور پھر مریضوں پر لگتی ہے، جو غریب مریض ہوں تو ان کا بھی عقیدہ درست ہونا یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عقیدہ درست ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور وہاں پر زکوٰۃ کے حوالہ سے، صدقات کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ نے لوگوں کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے ان کے مالوں میں جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرائہم کہا، یعنی جو مسلمان فقراء ہیں بس ان کو دیا جائے گا، جن کا عقیدہ درست ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو صدقات جو فرض صدقات ہیں تو یہ صرف مسلمان جو ہیں صحیح العقیدہ جو ہیں یہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کی ہے کہ فقرائہم، ان کے فقراء کو دیا جائے گا، سارے فقراء کو دینے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ پھر ہسپتالوں وغیرہ کے لیے جو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ اشتہاری مہمات کے اوپر بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی ایسا ہسپتال وغیرہ ہے، کوئی ایسا ٹرسٹ ہے کہ جو ان چیزوں کا اچھی طرح خیال رکھتا ہو کہ وہ صرف مریضوں کے اوپر خرچ کرے اور وہ بھی صحیح العقیدہ مریضوں کے اوپر خرچ کرے، تو وہاں پر تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا کوئی ٹرسٹ وغیرہ ملے گا نہیں۔ مدارس جو ہیں تو یہ فی سبیل اللہ، اللہ نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ شک بتائی ہے کہ مصارف جو 8 ہیں ان کے اندر جو اللہ کی راہ میں ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا تو یہ اللہ نے خود بتلایا ہے۔ تو مدارس کے طلبہ وہ بے شک اپنے گھروں میں امیر بھی ہوں نا، غریب نہ بھی ہوں، تنگ دست نہ بھی ہوں، تو وہ فی سبیل اللہ ہیں، جس وقت وہ فی سبیل اللہ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ اور مدارس والے یہ احتیاط بھی کرتے ہیں، اکثر مدارس والے کرتے ہیں، بعض نہیں بھی کرتے تو وہ ان کی خرابی ہے۔ اکثر مدارس والے رسید کاٹتے ہوئے عام صدقہ کی رسید کے اوپر صدقہ لکھتے ہیں، زکوٰۃ کی رسید کے اوپر زکوٰۃ لکھتے ہیں، عشر والی رسید کے اوپر عشر لکھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی رقم جو ہے اس کا کون کون سا مصرف ہے شرعی طور پر، وہ اسی مصرف پہ استعمال کرتے ہیں، مدارس کی تعمیر میں استعمال نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الجامعۃ المحمدیہ جب سے قائم ہوا ہے، ایک پیسہ بھی انشاءاللہ کوئی جو زکوٰۃ کا ہے، عشر کا ہے، وہ آج تک ہم نے تعمیر پہ نہیں لگایا، اور اللہ رب العزت ہمیں کبھی غلطی سے بھی جو ہے وہ ادھر اس طرف جانے کی توفیق بھی نہ عطا فرمائے کہ ہمارا کوئی پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ و صدقات کا ہو تو وہ طلبہ کی بجائے وہ تعمیر پہ لگ رہا ہو۔ تو اس سے آج تک الحمدللہ ہمارا مکمل حساب جو ہے وہ بڑا واضح اور صریح ہوتا ہے، ہر چیز کا حساب ہم الگ الگ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال فی سبیل اللہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، مریض یا متعلم یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے کوئی نہیں۔
وہ تب ہی مصارف میں بنیں گے کہ جب وہ فقراء مساکین ہوں گے اور عقیدے کی درستگی کا بھی لحاظ ہوگا. تو اس لیے مدارس کو دینا وہ زیادہ اولا ہے جہاں پر یہ احتیاط کی جاتی ہے. ٹرسٹ وغیرہ، ہسپتال وغیرہ، وہاں پر یہ چونکہ احتیاطیں موجود نہیں ہیں تو اس لیے وہاں پر اتنا مناسب نہیں ہے. اچھا جی، اگلا سوال تو 2 مزید باقی ہیں، لیکن ایک سوال کا میں آج جواب دے رہا ہوں، ایک جو ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ. اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اس کا تعارف کروانا ہے. تو یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے. تصوف کے 4 سلسلے مشہور ہیں. ایک نقشبندیہ، دوسرا چشتیہ، تیسرا قادریہ اور چوتھا سہروردیہ. یہ 4 سلسلے تصوف کے مشہور ہیں. ان 4 سلسلوں میں سے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، یہ تینوں جو سلسلے ہیں ان کی نسبت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے کہ ان کا آغاز ان سے ہوا ہے. سلسلہ نقشبندیہ یہ واحد سلسلہ ہے کہ جس کا آغاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت اس کا نام نقشبندیہ نہیں ہے، اس وقت اس کا نام صدیقیہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی مناسبت سے. پھر اس سلسلے کے اندر شیخ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید بسطامی ایک بزرگ گزرے، تو ان کے دور میں ان کی شہرت کی وجہ سے صدیقیہ کے ساتھ ساتھ اس کو تیفوریہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا، بلکہ صدیقیہ آہستہ آہستہ کچھ پس منظر میں جانے لگ گیا اور تیفوریہ زیادہ عام ہونے لگ گیا. پھر ایک اور بزرگ آئے، خواجہ خواجگان شیخ عبد الخالق اجدوانی. ان کے دور میں اس کو پھر تیفوریہ کی بجائے سلسلہ خواجگانیہ بھی کہا جانے لگ گیا، اور صدیقیہ اور تیفوریہ پس منظر میں چلے گئے اور خواجگانیہ زیادہ معروف ہو گیا. اس کے بعد شیخ بہاؤالدین نقشبند، وہ ایک بزرگ آئے، محمد ان کا نام ہے، اویسی بخاری بھی ان کی نسبت ہے. تو یہ شیخ بہاؤالدین نقشبند جو ہیں ان سے آ کے نقشبندیہ کا لفظ جو ہے وہ اس سلسلے کے لیے چلنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ آج تک نقشبندیہ جو ہے یہی معروف ہے. اب بہت کم ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ یہ صدیقیہ بھی ہے، تیفوریہ بھی ہے، خواجگانیہ بھی ہے اور نقشبندیہ بھی ہے. تو بہرحال یہ تصوف کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی اسی سلسلہ سے بیعت ہوں، اپنے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالیٰ سے بھی، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی میں اسی سلسلہ میں جو ہے وہ بیعت ہوں. سلسلہ نقشبندیہ کی پھر آگے کئی شاخیں بنی. مجددیہ ان میں سے ایک شاخ کا نام ہے. بر صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ نقشبندیہ کو متعارف کروایا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ نے، اور ان کے مرید تھے شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الافسانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو کئی لوگوں نے خرابیاں شروع کر دی ہوئی تھیں ان کی اصلاح کروائی. کئی چیزیں شرک کی طرف جو جانی شروع ہو گئی تھیں، بدعت کی طرف جو جانی شروع ہو گئی تھیں، تو حضرت شیخ احمد سرہندی نے نقشبندیہ سلسلے کو اس سے پاک کیا. تو نقشبندیہ کے آگے پھر کئی جو ہے وہ طریقے بن گئے، کئی اس کی شاخیں بن گئی، جن میں مجددیہ شاخ جو ہے یہ الحمدللہ شیخ احمد سرہندی کی کوششوں سے یہ شرک و بدعات سے کافی جو ہے نا وہ بچی ہوئی اور پاک ہے. تو الحمدللہ ہمارا تعلق بھی اسی شاخ سے ہے. یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے
اس کے جو مرکزی اعمال ہیں ان کے اندر ذکر خفی کی اہمیت ہے۔ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ وہ عام طور پر بلند آواز سے ذکر جو ہے تو اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ ذکر خفی جو ہے اس کی زیادہ ترغیب دیتا ہے، اور اجتماعی ذکر کی بجائے انفرادی ذکر جو ہے اس کی زیادہ ترغیب ہے۔ اس میں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر متابعت رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اس کی خاص طور پر بڑی زیادہ تلقین کی جاتی ہے کہ نبی اکرم کی سنت سے کوئی بھی عمل معمولی سا ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے بڑی باریک جزیات تک کو بھی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، جس شیخ سے آپ نے بیعت کی ہے اس شیخ سے محبت جو ہے، تو یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ خاص طور پر محبت اور عقیدت رکھی جائے، دل میں اس کے خلاف کسی قسم کا بغض، اس کے خلاف کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس سے بیعت کر کے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، تو جس کو آپ نے اپنا شیخ مانا ہے، اگر اس سے بھی آپ کے دل میں بغض ہے تو پھر باقی لوگوں سے آپ اپنے بغض کو کیسے صاف کر سکیں گے؟ تو اس لیے محبت شیخ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ محبت شیخ کے ساتھ ساتھ صحبت شیخ، یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ شیخ کے ہمراہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ انہوں تنگ کر کے رکھ چھڑیا جائے شیخ نو، زیادہ سے زیادہ وقت اس کی خدمت کے اندر گزارا جائے، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اس سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کے اوقات کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے پاس وقت گزارا جائے۔ باقی سلسلے بھی اگرچہ یہ صحبت شیخ کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ شدت سے اہمیت نہیں دیتے جتنی شدت سے اہمیت سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں نا، اتنا وقت اور کسی صحابی نے نہیں گزارا، اتنا ساتھ، اتنی معیت اور کسی صحابی کی صحابت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اس سلسلے کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو خود حضرت ابوبکر صدیق کا جو طرز تھا کہ اپنے شیخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ زیادہ سے زیادہ رہے ہیں، تو یہی چیز آج تک بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر وہ پائی جا رہی ہے۔ اس سے اگلی ایک چیز ہے وہ ہے تصور شیخ، اور یہ بڑا حساس مقام ہے۔ یہاں آ کے شرک کی آمیزش ہونے لگ جاتی ہے کہ تصور شیخ جو ہے تو اس کو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اس کے اوپر خاص طور پر اس کی تنقیح کے اوپر اہمیت دی جاتی ہے کہ تصور شیخ تو ہو لیکن اس میں کوئی شرک کی آمیزش والا پہلو نہ آ جائے۔ باقی سلسلے جو ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سرسری لے لیتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، وہ تصور شیخ میں سرسری صرف عمل کے لحاظ سے لے لیتے ہیں، لیکن عقیدت کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور عقیدت کے لحاظ سے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات شرک تک جو ہے وہ نوبت پہنچنے لگ جاتی ہے۔ تو نقشبندیہ اور خاص طور پر نقشبندیہ مجددیہ جو ہے تو وہ تصور شیخ میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنے کے اوپر زور دیتا ہے کہ شرک کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ آئے۔ تو یہ بہرحال کچھ مختصر سا تعارف جو ہے وہ میں نے سلسلہ نقشبندیہ کا کروا دیا ہے۔ باقی تفصیلات جو ہیں ان کی اعمال کی وہ تو بہت زیادہ لمبی چوڑی ہوتی ہیں، تو فی الوقت جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں ہے، مختصر تعارف وہ ہو گیا ہے۔ ایک سوال جو ہے جو کہ آج کے لیے آیا تھا، حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ جو میرے دادا محترم ہیں، تو ان کا تعارف وغیرہ کچھ پوچھا گیا، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے نا وہ بیان ہو جائے گا۔ باقی جتنے سوال اس نشست کے لیے آئے تھے ان کے میں جوابات دے چکا ہوں، اور اگلی نشست کے لیے بھی
الحمدللہ کچھ سوالات آ چکے ہیں، تو مزید 27ویں رات تک جو ہے وہ کوئی بھی آپ سوال جو ہے وہ اگلی نشست کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ 29ویں رات کو انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔